الله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم نے ان سے کسی رزق کا طلبگار اور نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. بے شک رزق دینے والا صاحب قوت و قدرت پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی. آیات کریمہ کے ذیل میں خصائص عبادات کو عنوان سے جو سلسلہ کلام اشر محرم میں شروع کیا گیا ہے، آج کے تیسرے مرحلے پر اسلام کی تیسری عظیم عبادت کے بارے میں کچھ خصوصیات اور امتیازات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. یہ بچے ابتدائی بنیاد سے باخبر ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی عبادات میں پہلا مرتبہ ہے نماز کا، دوسرا مرتبہ ہے روزے کا اور تیسرا مرتبہ ہے حج بیت اللہ. یہ اور بات ہے کہ سماجی اعتبار سے شاید حج بیت اللہ کی اہمیت لوگوں کی نگاہ میں نماز اور روزے سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زندگی بھر نماز پڑھنے والا مسلمان ہی نہ نمازی کہا جاتا ہے نہ اپنے نام کے ساتھ نمازی لکھتا ہے. بارہ برس ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد بھی کسی نے اپنا نام نہ روزے دار رکھا نہ اپنے نام کا شروع لفظ قائم کو قرار دیا. لیکن زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کر دینے کے بعد انسان کا نام بھلا دیا گیا، وقت اتنا یاد رہا کہ
حاجی حاجی کہا، اور انہوں نے بھی اپنے حج بیت اللہ کے اعلان کے لیے ضروری سمجھا کہ واپس آنے سے پہلے چٹائی پر لفظ حاجی، وقت پر لفظ حاجی، پلٹ جائیں تو دروازے پر آئے، گھر کا کوئی گوشہ کونا ایسا باقی نہ رہ جائے جہاں ان کے حج کا اعلان نہ ہو جائے۔ یعنی شرف کی دنیا میں نہ نمازی ہونا وہ شرف ہے، نہ روزہ دار ہونا وہ شرف ہے، نہ زکوٰۃ ادا کر دینا اس شرف کا مستحق بناتا ہے جس منزل شرف تک انسان کو حج بیت اللہ پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج بیت اللہ واقعہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے لیے شرف ہے، انسان کے لیے عزت اور عظمت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی اس کے خصوصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا، لیکن بہرحال اتنی بات جو عالم اسلام میں جانی پہچانی ہے وہ یہ ہے کہ ساری عبادات ایک طرف اور تنہا حج بیت اللہ ایک طرف۔ اسی لیے جس شرف کو حاصل کرنے والا انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو کسی اور طرف سے پہچانا جائے یا نہ پہچانا جائے، مگر شرف حج سے پہچانا جائے۔ میرے کسی اور عمل سے عالم اسلام باخبر ہو یا نہ ہو، مگر میرے حج بیت اللہ سے سارا عالم اسلام باخبر ہو جائے۔ اور اگر آپ مسلمان ذہن اور مسلمان مزاج کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر دور میں عالم اسلام میں کوئی نہ کوئی عنوان، کوئی نہ کوئی ٹائٹل، کوئی نہ کوئی لقب اور خطاب ایسا رہا ہے جو عالم اسلام میں وجہ عزت اور وجہ شرف رہا ہے۔ صدر اسلام نے سب سے بڑا عزت کا ذریعہ، سب سے بڑا عزت کا وسیلہ، عزت کی سب سے بڑی بنیاد سرکار دو عالم کی بد میں حاضر ہو جانا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی انسان کے لیے یہ شرف ہے کہ انسان سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ جائے۔ ہم سب اس شرف سے محروم رہ گئے، لیکن اس کو محرومی اس لیے نہیں کہا جاتا، اس میں ہماری کوئی کمزوری شامل نہیں ہے، یہ مشیت پروردگار ہے، لیکن اس کو جس دور میں چاہا اس دور میں پیدا کیا۔ اگر اس دور کے لوگوں کا مقدر وہ تھا کہ انہیں سرکار دو عالم کے زمانے میں پیدا کیا جائے، وہ اس دور میں پیدا ہوئے۔ اگر ہمارا مقدر یہی تھا کہ ہم اس دور میں پیدا کیا جائے تو ہم اس دور میں پیدا کیے گئے۔ یہ زمانے کے حالات اور انسان کی تخلیق کا وہ فلسفہ ہے جس کو سوائے پیدا کرنے والے اور خالق و مالک کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ کسی دور میں، کسی وقت میں، کسی مقام پر ہونا یقیناً ایک شرف ہے، مگر اسی کے ساتھ انسان کی ذمہ داریوں میں اضافے کا ایک سبب بھی ہے۔ میں نے لفظ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ صحیح ہو یا غلط، لیکن ایک مزاج ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو مسلمان مسجد کے اندر جھگڑا نہیں کرتا بلکہ جھگڑے کو ملتوی کر دیتا ہے مسجد کے باہر نکلنے تک۔ باہر کتنی ہی مار پیٹ ہو جائے مگر اندر جھگڑا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ باہر کی ذمہ داریاں الگ ہیں اور خانہ خدا میں آ جانے کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دور پیغمبر میں پیدا ہو جانا یہ شرف ہے، مگر اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی انسان پیغمبر پر اخلاص نہ لائے، پیغمبر پر ایمان نہ لائے، اتنا بڑا مجرم نہیں ہے اتنے بڑے مجرم مکے کے ابو لہب اور ابو جہل جو سرکار دو عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ کے کردار، آپ کے کرامات کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ توفیق حاصل نہ ہوئی کہ سرکار کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو اگر مکے میں رہنے والا انسان یہ شرف رکھتا ہے کہ پیغمبر کا ہم زمان ہے، اسی دور میں پیدا ہوا ہے، یہ دور میں سرکار دو عالم تھے، تو اس اعتبار سے بڑا مجرم بھی ہے جو اس نے اپنے زمانے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی مصلحت کی کہ ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو 14 صدی بعد پیدا کیا، شاید اس نے دیکھا ہو کہ ہم اپنے پیغمبر کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں۔
ہم سرکار دو عالم کی محفل میں بیٹھنے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. آج اگر ہم کوئی غلطی کریں تو ہم ابو ظبی کے اندر کے مجرم کہے جائیں گے. آج اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم اپنے گھروں کے غلطکار کہے جائیں گے. لیکن خدا نہ کرتا کل وقت میں پیغمبر میں پہنچ جاتے اور وہاں کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی, وہاں کوئی بے ادبی ہو جاتی, وہاں کوئی بد اخلاقی ہو جاتی, تو آج کے سینکڑوں بد اخلاق ایک طرف ہوتے اور تنہا میرا جرم ایک طرف ہوتا. ہر زمان اور ہر مکان اگر انسان کے لیے باعث عزت و شرف بنتا ہے تو انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ بھی کر دیتا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو مسلمان کیوں جانتا ہے. اور مالک کائنات نے اس سورہ مبارک احساس میں سرکار دو عالم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کسی بات کی طرف متوجہ کیا تھا. بے شک تمہارا میرے پیغمبر کے گھر میں آ جانا ایک طرف ہے, مگر یہ یاد رکھنا کہ تمہاری ذمہ داریاں بھی عام عورتوں سے زیادہ ہیں. لَسُنَّا فَأَحْسِنْ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ, تمہارا ہاتھ اور تمہارا حساب عام عورتوں جیسا نہیں ہے, مگر شرط یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور جو خدا پیدا کرو. اس لیے گھر میں رہنے والوں کے لیے تقوی کی ذمہ داری ان سے کہیں زیادہ ہے. یہ گھر کے باہر رہنے والے ہیں. پروردگار عالم نے ہزاروں نیک بندوں کی نالائق عورتوں کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں نہ کیا, مگر نوح کی نالائق زوجہ کا ذکر کیا, جناب لوط کی نالائق زوجہ کا ذکر کیا, تاکہ انسان کو جو محفوظ ہو جائے کہ بڑے گھر میں جانا شرف نہیں ہے, بڑے گھر کا حق ادا کرنا شرف ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کل کے عظیم بڑی شرف کا نام تھا صحابیت اور آج کے عظیم بڑی شرف کا نام ہے آج کے بیت اللہ ادا کرنا. اور شاید دونوں کا رشتہ ملتا جلتا ہے, اس لیے یہ صحابی اسے کہا جاتا ہے جو پیغمبر کی وطن تک آ جائے, جو پیغمبر کے گھر میں آ جائے, جو سرکار کی محفل میں آ جائے. اور حاجی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے گھر تک پہنچ جائے, جو معبود کی بارگاہ تک پہنچ جائے, جو بارگاہ الہی دنیا میں ہے وہ یہی خانہ خدا ہے, یہی خانہ کعبہ ہے. تو انہیں کہا گیا صحابی جو نبی کی وطن تک آ گئے, انہیں کہا گیا حاجی جو اللہ کے گھر تک پہنچ گئے. وہ بھی ایک طرف ہے اور یہ بھی ایک طرف ہے. وہ اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل والوں کے لیے بہترین شرف وہ تھا اور آج والوں کے لیے بہترین مرتبہ یہ ہے. تو جب ہم نے آدم اسلام کے درجات اور مراتب کا جائزہ لیا تو ہم نے دیکھا کہ سارے اعمال, سارا کردار, ساری زندگی ایک طرف ہے اور یہ دو طرف ایک طرف ہیں. حاجی ہونا ایک طرف اور صحابی ہونا دوسرا طرف. کل کے دور کا عظیم قریب طرف کا صحابی ہونا آج کے دور کا عظیم قریب طرف ہے حاجی ہونا. یعنی اس کے معنی کیا ہوگی کہ آدم اسلام میں اگر کوئی انسان عظیم قریب درجہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے عظیم قریب منزل تک جانے کے یہ دو راستے ہیں کہ حج کے بیت اللہ کر کے حاجی ہو جائے اور اللہ کے گھر تک جا کے حاجی ہو جائے اور نبی کی بند تک جا کے صحابی ہو جائے. اس سے بڑا کوئی اور مرتبہ عالم اسلام ہے نہیں ہے. تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر یہی دونوں شرف کی بنیادیں ہیں, اگر یہی دونوں عظمت کی بنیادیں ہیں تو پورے عظیم کو خدمت کو مسلمان تھے جنہوں نے سرکار دو عالم کے ساتھ حج کے آخر میں حصہ لیا تھا. ہجری میں پیغمبر کی زندگی کا پہلا اور آخری حج, اس کا نام حج الوداع ہے, مگر وہی پہلا حج ہے حضور کی زندگی کا اور وہی آخری حج ہے. جتنے بڑے خوش قسمت وہ مسلمان تھے جو پیغمبر کے ساتھ مدینے سے آئے اور مکے میں حضور کے ساتھ مناسب کے حج ادا کیے, یعنی پہلا شرف لے کے آئے تھے اور دوسرا شرف مکے میں آپ حاصل کر لیا. توجہ کریں, صحابی بن کے آئے تھے اور مکے میں آ کے حاضر ہو گئے. اب بتائیے ان سے بڑا شرف والا کون ہوگا, ان سے بڑا مرتبے والا کون ہوگا. اور ایک مقام پر ایسے مرتبے والے 1,30,000 اکٹھا ہو جائے تو اس سے بڑا مقدس مرتبہ کون سا ہوگا. توجہ کر لیو,
ساری دنیا سے مجمے کا جائزہ لیا جائے تو جو مجمع نبی رسول نے رکھا ہوا تھا جس میں 1,30,000 افراد نبی کی نگاہ کے سامنے اور سب کے سب صحابی اور سب کے سب حاجی یعنی عادت اسلام کا پہلا اور آخری اجتماع ہے. یہ اتنا بڑا مقدس اجتماع نہ اس سے پہلے ایک دن آیا نہ اس کے بعد ایک دن آیا. ابھی وہ اب کو یہ کہنا پڑے گا اگر کہیں مدینے کی گلی والی کو مولا بنایا گیا ہوگا تو اس کے مانیے کہ گلی کے راہگیروں کے مولا ہوتے. اگر مسجد میں علی کو مولا بنایا گیا ہوگا تو علی نمازیوں کے مولا ہوتے. اگر بازار میں مولا بنایا گیا ہوگا تو خریداروں کے والوں کے مولا ہوتے. پیغمبر نے مولاحیت کے اعلان کے لیے غیر ان کا انتخاب کیا. 1,30,000 صحابی بھی ہے اور آدمی ہے. اب سمجھے علی عوام الناس کے مولا نہیں ہے, علی صحابیوں کے مولا, علی حاجیوں کے مولا. محمد بہترین عمل اور بہترین شرف ایک مسلمان کی زندگی کے لیے الحمدللہ اب تو وہ زمانہ گزر گیا جو کوئی یہ کہہ سکتا کہ کسی قوم میں حج بیت اللہ کا رواج ہے اور کسی قوم میں حج بیت اللہ کا رواج نہیں ہے. اب تو کوئی یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا. سب یہاں کے ماشاء اللہ بے نگاہ کے سامنے جو مجمع ہے شاید اس مجمع کا 75% کو وہ یقین ہے جو حج بیت اللہ کے شرف و مشرف ہو چکا ہے. اگر آج امکانات نہیں ہیں پہلے استطاعت پیدا ہوگی تو ہر ایک کے دل میں یہ نیت یہ ارادہ یہ خاص بہرحال پایا جاتا ہے کہ جب یہ پروردگار عالم ان شرائط کا مالک بنا دے گا جو حج بیت اللہ کے لیے ہے تو یقیناً انسان حج بیت اللہ کے لیے جائے گا. مگر کیونکہ میرے سامنے جو مجمع ہے اس کی ایک بڑی اکثریت ہے جو حج بیت اللہ کے اعمال سے باخبر ہے, لہذا میں ہلکا سا خاکہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس خاکے کے درمیان سے آپ اس عمل کی عظمت کا اندازہ کریں. یہ خالی کوئی تیوہار نہیں ہے, یہ کوئی مجمع نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک مقام پر آ کے اکٹھا ہو گئے بڑا مجمع دکھائی دے رہا ہے. یہ مسئلہ مجمے کا نہیں ہے, یہ کردار خاص عمل ہے, یہ زندگی خاص عمل ہے, یہ بہترین عبادت ہے جو انسان کی زندگی کو واقع انسانی زندگی اور اسلامی ایمانی زندگی بنا دے. حج بیت اللہ کا آغاز کہاں ہوتا ہے اور خاتمہ کہاں ہوتا ہے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ جانیں گے انشاءاللہ وہ خود دیکھ لیں گے. معلومات کے اعتبار سے انہیں آج معلوم ہونا چاہیے آپ جو اپنے علاقے سے حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے تو آپ کے حج کا نام ہوگا حج تمتع. اس کا پہلا حصہ ہے عمرہ تمتع اور دوسرا حصہ ہے حج تمتع. یہ تفصیلات یہ خبروں میں آپ پڑھیں گے. میں جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں اعمال حج جتنے بھی ہیں یہ عمل شروع ہوتا ہے نیت سے. یا انسان عمرے کی یا حج کی نیت کرتا ہے. کوئی عمل کوئی عبادت بغیر نیت تو نہیں ہو سکتی ہے. نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے, روزہ بغیر نیت نہیں ہوگا. فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ نیت کرتے ہیں کچھ لوگ نیت کرتے ہیں. ایسے مسلمان بھی دیتے ہیں جو نیت نماز کرتے ہیں یعنی میں 2 رکعت نماز کو مثلاً پڑھ رہا ہوں یا باہر رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں تو ایسے بھی ہیں میں نیت کرتا ہوں کہ نماز پڑھ رہا ہوں. اس کے معنی کی نیت نہیں کرتا ہوں. جیسے نیت جگہ شہر انسان کے دل میں ہوتی ہے نیت کی جاتی ہے, نیت کہیں نہیں جاتی ہے. عمل کی نیت ہوتی ہے, نیت کی کوئی نیت الگ سے نہیں ہوتی ہے. تو انسان ہر عمل میں ہر بندگی میں ہر عبادت میں پہلے نیت کرتا ہے. جب آپ نیت نماز کرتے ہیں تو نیت نماز مکمل ہوتی ہے تکبیر پر جس کا نام ہے تکبیرۃ الاحرام. نیت کرنے کے بعد جب آپ نے کہا اللہ اکبر تو اس کے معنی کے نیت نماز مکمل ہو گئی. یہ کیوں نیت نماز اب مکمل ہوئی؟ اس لیے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں نیت نماز نہیں ہے؟ آپ اس وقت 9 بجے رات کو فرض ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے دل میں صبح کی نماز کا ارادہ ہے یا نہیں؟ یا یہ طے کر دیا ہے یہ تقریر کو لیے 2-4 دن کی نماز معاف ہو گئی.
ایسا تو معاذ اللہ پر مسلمان سونے والا بھی نہیں ہے. یعنی آپ بیٹھے ہیں یہاں فرض ادا پر تو میں تکلیف مگر آپ کے دل سے صبح کی نماز کے لیے میری اس کے مانی جا کے صبح کی نماز شروع ہو گئی. یہ فرض ادا ہوتے دو دو کام کے ساتھ ہو گیا, مسجد ہو گئی, نماز ہو گئی. ابھی وہ نیت نماز جس کو نیت نماز کہا جاتا ہے وہ مکمل مصیبت ہوگی جب آپ تکلیف کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے دل میں زندگی ہر عمل خیر کی نیت رکھتی ہے, مگر عمل خیر ابھی شروع نہیں ہوا ہے. ہر عمل خیر سے شروع ہونے کا ایک ٹائم ہے, اس کی ایک علامت ہے. نماز سے شروع ہونے کی علامت اللہ اکبر, حج اور عمرے کے شروع ہونے کی علامت نیت کے بعد لبیک اللہم لبیک. جب تکبیر کہتا ہے تو نماز شروع ہوتی ہے, اور نیت کے بعد مسلمان جب لبیک پڑھتا ہے, تلبیہ کرتا ہے, وہ نیت حج کو خرا مکمل ہوتی ہے اور اب عمل شروع ہو گیا. یعنی اصل آغاز عمل حج پہلا عمل جو نیت کے بعد انجام پاتا ہے اس کا نام ہے تلبیہ. بعض بیچارے جو صحیح عربی نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کو ترکیب پڑھتے ہیں, اس لیے ہم کو ایسے الفاظ اردو لکھے جاتے ہیں تو یوں پڑھے جاتے ہیں. وہ ترکیب نہیں ہے, یہ اردو لفظ نہیں ہے, یہ عربی لفظ ہے. اس کا تلفظ صحیح ہے تربیہ. تو نیت کے بعد پہلا عمل ہے تربیہ, توجہ ہے. اس کے بعد ہمارے شروع ہو گئے عمرے کے اعمال, حج کے اعمال, عرفات کا میدان, مزدلفہ کا میدان, مینا میں آئے, رمیے جمرہ, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد سر کے بال کٹوائے, مکے میں آئے, اعمال حج انجام کیے, فرج میں آئے, مینا میں رات گزاری, 11 تاریخ کو رمیے جمرات, آخری تاریخ 12 تاریخ کو رمیے جمرات. یعنی 12 تاریخ کو یہ 3 جمرات ان کو قیام یتیم شیطان کہا جاتا ہے. جب آپ نے یہ کنکریاں مارتی, پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں, اس کے بعد درمیان والے کو, اس کے بعد بڑے والے کو, ایسے 12 دن اس کو یہ 7 کنکریاں مارتے ہوئے انسان آخری بڑے شیطان تک پہنچا اور اسے یہ 7 کنکریاں مار دی, عمل حج مکمل ہو. اب انسان آزاد ہے, قوانین کے بعد پہلے آئے گھنٹہ بعد آدمی اپنے گھر جانا چاہے گھر چلا جائے, مکے جانا چاہے مکے چلا جائے, جہاں جانا چاہے چلا جائے, عمل حج مکمل ہو گیا. توجہ کیجیے, جو عمل کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں. اگر نہیں بات لاکھوں سے شروع کہاں سے ہوا تھا؟ پہلا حج کا عمل تھا تلبیہ لبیک اللہم لبیک. آخری حج کا عمل ہے 12 تاریخ کو شیاطین کا پتھر مارنا. وہاں سے شروع ہوا اور یہاں سے تمام ہو گیا. اب پہلے اس تلبیہ کی حقیقت کو پہچانے تاکہ معلوم ہو یہ تلبیہ کیا ہے. مالک کائنات نے جب خلیل و سبیل ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کے گھر کو تیار کر لیا, حکم پروردگار کے مطابق اللہ کے 2 مخلص نیک بندوں نے اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کیا اور یہ عمارت تیار ہو گئی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. خلیل و سبیل خان نے خدا کی دیواروں کو بلند کیا, عمارت تیار ہو گئی. جب عمارت تیار ہو گئی تو خدا کی طرف سے, مالک کی طرف سے ایک نیا حکم ہے, عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد کیا کہ مکان تو بن گیا, اب اس مکان کو طیب و طاہر اور خاص و پاکیزہ بناؤ, اس لیے یہاں طواف کرنے والے آئیں گے, اعتکاف کرنے والے آئیں گے, رکوع کرنے والے آئیں گے, سجدہ کرنے والے آئیں گے. میں ہر منزل کو کہہ نہیں سکتا ورنہ میری بات نہ مکمل رہ جائے گی. اب اس میں ہمت کی اور قوم تھا, کہنے والا پروردگار اور سننے والے اس کے نمائندے. ہم آپ جیسے باہمت مسلمان تو پیدا بھی نہیں کیے تھے جو پلٹ کے پوچھتے پروردگار یہ مکان جو بنا ہے ابراہیم نے بنایا, اسماعیل نے ساتھ دیا, جبریل نے مٹیریل سامان فراہم کیا, یہ بات کہنے کا حکم کیا ہے؟ اور چلیں خلیل و سبیل جبریل کی معاونت سے مکان تیار کر دیا اور معبود اللہ ہم نے ہے کیا ابراہیم کو اسماعیل سے. اب اسے بات بناؤ جسے بھی آپ بڑے بڑے سواب کرنے والے آنے والے آپ سے آنے, یہ ہمارا بھی کیا طرف ہے.
ہم جیسے طواف کرنے والوں کی آمد کے واسطے اب یہ مکان مزید پاکیزہ بنایا جائے گا. ابراہیم کو اسماعیل کی طہارت کا اہتمام کریں گے. کون آئے گا تو جو پوچھتا میرے معبود یہ مکان ابراہیم کا بنا ہوا ہے کیا آپ ہی پاک کیا جائے گا؟ یہ اسماعیل کی تعبیر ہے کیا اسے اپنی پاک بنایا جائے گا؟ اسے جبریل کے ہاتھ لگے ہیں کیا اسے اپنی پاک بنایا جائے گا؟ اور کون طواف کرنے والا ہے آنے والا ہے جس کی طاقت ابراہیم کو اسماعیل سے زیادہ ہو جب مزید یہ بات بنایا جائے. یہ سوالات کو اٹھانے والا نہیں تھا. آج اگر کسی یہ حکمت ہے تو سوچے کہ ابراہیم اور اسماعیل کی تعمیر کو پاک بنانے کا مقصد کیا ہے اور وہ کون ہوئے شکایت کرنے والے ہیں جن کے واسطے اس مکان کو مزید صحیح و پائی بنایا جائے گا. اگر تو مسلمان کے اپنے روک کریں یا یہ سوچے کہ نگاہ قدرت میں کوئی طواف کرنے والا ایسا ہوگا جس کے لیے اس تعمیر کو مزید صحیح و پائی ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا تو سمجھے کہ بات کرنے کا حکم اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پہلے نہ بات تھا. تو جب ابراہیم کا پاک بنانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پہلے نہ پاک تھا تو جس کی طہارت کا اہتمام پر بتلا کرے گا. یہ نہ سوچنا کہ پہلے نہ پاک ہے اتنا ہی حصہ ہے جب میں سمجھ میں آ جائے گا تو البتہ سمجھ میں آئے تو میں یہ مظاہر کر رہا تھا جو سارا کام مکمل ہو گیا اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے خلیل کو حکم دیا خلیل اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. لوگوں سے کہو کہ اس گھر کا ارادہ کرے ہمارا گھر بن گیا ہمارا گھر تیار ہو گیا. اب لوگوں سے کہو اگر اس میں ہمت ہے استطاعت ہے طاقت ہے صحت ہے پیسہ ہے سامان ہے تو آئے ہمارے گھر کے لیے اور ہمارے گھر کا ارادہ کریں آئے جہاں ہمارے گھر کا طواف کریں. تو 3 منزلوں سے بانے خدا گزرا. پہلے عمارت تیار ہوئی اس کے بعد عمارت کی تکمیل ہوئی اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ کے لیے بندوں کو حج بیت اللہ کا حکم دیا گیا. جیسے معبود نے اعلان کیا ابراہیم حج لوگوں نے حج کا اعلان کرو اور یہ سمجھ لو کہ تمہاری آواز یہ آدمی جائے گی یا تو کرے گا لوگ پیدل آئیں گے وعدہ کل گام ہے سواریوں پر آئیں گے اور بھائی قریب والے نہیں آئیں گے بالکل بچی امیر دور دراز کے فاصلوں سے اگر تم بلاؤ گے تو لوگ آئیں گے ہمارے گھر کا حج کرنے کے واسطے. معبود نے حکم بھی دیا اور وعدہ بھی کر دیا کہ تمہاری آواز بیکار نہیں جائے گی. کہ تم بلاؤ گے قریب والے آئیں گے دور والے آئیں گے پیدل آئیں گے سواری والے آئیں گے سب آئیں گے ہمارے گھر کا طواف کرنے کے لیے تم بلاؤ. مگر مفسرین کہتے ہیں کہ خلیل نے معبود کی بارگاہ میں گزارش کی پروردگار تو یہ فرما رہا ہے کہ دور والے بھی آئیں گے میرے پاس تو کوئی ایسا معافی سامان نہیں ہے کہ میری آواز دور والوں تک پہنچ جائے اس کے بعد وہ آئیں. یہ آواز جائے گی کیسے یہ لوگ آئیں گے یہ بھی اسی صدی کا حصہ نہیں ہے. کیا ریڈیو اسٹیشن کا کل لوگ اعلان کر کے ساری دنیا سن لے گی خالی کی آواز کیسے پہنچے گی کہ لوگ آئیں گے وعدے الہی ہے آئیں گے مگر معبود میری آواز کیسے لوگوں تک جائے گی وہ لوگ آئیں گے. ادھر سے آواز آئی میرے خلیل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے پکارنا تمہارا کام ہے آواز پہنچانا ہماری جب ہم نے وعدہ کیا ہے کہ لوگ آئیں گے تو علیہ کا ذمہ دار تمہاری ذمہ داری ہے کہ آواز کو وہ علیہ الفلاح ہماری ذمہ داری ہے کہ آواز کو پہنچا دیں. اسی لیے اس مقام پر مفسرین نے محققین نے لکھا کہ حکم پروردگار پانے کے بعد جو خلیل نے آواز دی تو پروردگار عالم نے ابراہیم کی آواز میں اتنا زور اتنا اثر اتنی طاقت اتنی قوت پیدا کر دی کہ ان کا کیا ذکر ہے جو دور ابراہیم نے دنیا میں تھے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے جو رہنے معذر میں ہیں جو سلب قدر میں ہیں
جو خدا جانے ان اثرات اور ہم کی منزلوں سے گزر رہے ہیں، پروردگار عالم نے آواز خلیل کو ہر جگہ پہنچا دیا، اخلاق تک پہنچایا، ارحام تک پہنچایا. اور روایتوں کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اس زمانے میں اس دور میں سن کے پڑھ میں جس نے آواز ابراہیم کو سن کے وہ دل کا نعرہ دیا تھا وہ حج بیت اللہ کے لیے آئے گا. محمد وال محمد. اگر میرے پاس سامنے برا نہ مانے تو بیت اللہ ہوں، یعنی آج ہمارا حج بیت اللہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ ہماری پرانی شرافت کا ہے. ارے اس وقت پروردگار عالم نے جب نئے کہنے کی توفیق نہ دی ہوگی تو ظاہر آج یہ صورتحال ہمارے سامنے نہ ہوتی کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں توفیق دی کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے گئے. لیکن تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ خلیل نے پکارا، معبود نے آواز کو پہنچایا اور آنے والے اسی آواز خلیل کی بنیاد پر قیامت تک آتے رہیں گے. اب پروردگار کیونکہ وعدہ کا خود ابراہیم سے تم بلاؤ لوگ آئیں گے، لہذا وعدہ الہی کے بارے میں دنیا کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے پروردگار نے پہلا عمل بنایا لفظ لبیک. پہلا عمل حج ہے لفظ لبیک تاکہ یہ معجزے مانی جائیں. یعنی جیسے آپ کو کوئی پکار رہا ہے اور آپ اس کی آواز پر آواز دے رہے ہیں، جنہیں کہتے ہیں آئیے آپ کا حاضر ہو گیا، یہ حاضر ہو گیا، یہی ہے عربی زبان میں لبیک. اس کو قرآن میں آتی ہے ترقی یافتہ زبان میں یہ سر، یعنی آپ کو بلایا حاضر ہو گئے. جیسے بچوں کی حاضری ہوتی ہے، آواز دی گئی اور بہت آواز پر آواز ہوئی، اسی کا نام ہے لبیک. ہر مسلمان سے جب آؤ تو لبیک کرنے کے لیے تاکہ میرے خلیل کا نفس مطمئن، میرا خلیل خود ہے. میں نے کب پکارا تھا شریف آج تک چلے آ رہے ہیں. میں بات کو سوچیے گا، میں نے کہا بات کی اب فاصلے چھوڑیے. جناب عیسیٰ سے لے کے آج ہمارا دور یہ ہمارا چیز جس سے ہماری زندگی گزار رہے ہیں، جناب عیسیٰ سے لے کے اور یہ ہمارا دور 1950 سال کو ملا ہی ختم ہو گئے. یعنی 2000 سال تو جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئے. جناب عیسیٰ سے 1000 سال پہلے جناب موسیٰ جیسا زمانہ ہوا 3000 اور جناب موسیٰ سے 1000 سال سے زیادہ پہلے جناب ابراہیم. اس کے مانی جائے ہم کو اس کو پتہ نہیں تھی جس کو ہم کو مجھے دیکھا بات تو ختم ہوگا. خدا جانے کی اخلاق سے رہے ہوں گے. پیغمبر سے ہمارا حصہ آج جو سجرے میں دوڑا جاتا ہے وہ 39-40 کچھ کا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ جائے گی جناب عیسیٰ تک اور جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم تک. خدا جانے 200 کچھ پہلے 100 کچھ پہلے 400 کچھ پہلے ہم کہاں تھے. مگر اس وقت ہم نے آواز ابراہیم حکم پروردگار کو سنی اور آج یہ کہہ رہے ہیں تاکہ خلیل کے سامنے یہ بلایا کریں. آپ نے بلایا تھا ہمارے اب آپ سمجھے کہ آج ہونا طرف جو ہے بیت اللہ نے حاجی صاحب کو صاحب کو بنا دیا. اسے حاجی صاحب نے اتنی شرافت پائی جاتی ہے کہ نبی 4000 سال پہلے پکارے جب بھی اس کی آواز پر آ جاتے ہیں. بلا وجہ عالم اسلام میں حاجی ہونا شرف نہیں ہے، بلا وجہ شرف نہیں ہے. حاجی کے واقعے میں برابر پائی جاتی ہے. ہم نمازی ہو گئے، سرکار جو عالم جو حکم نماز دیا ہم نے نماز پڑھی، یعنی 1400 سال پہلے نے کھڑی. ایک بات کے لیے سوچیے حضور نے حکم نماز دیا ہم نے پڑھی، اس کے ماننے 100 سال پہلے تھے ہم کڑی میں تو حضور نے اسی حکم دیا تھا. آج تک ہمیں 1400 سال تک وہ حکم یاد رہا. حضور نے روزے کا حکم دیا تھا ہم نے روزہ رکھ لیا 1400 سال کے اندر کے گلی. مگر جو ہم نے ابراہیم کی آواز پر کہی تو ہماری شرافتوں کا سلسلہ ابراہیم کو مل گیا. ہم کتنے غریب ہے کہنے پر آ جاتے ہیں. 4000 سال پہلے بھی نبی آواز دیتا ہے تو اپنی
کی شرافت کی بنیاد پر چلے آتے ہیں اور جب نادارتی بنا جاتے ہیں صلوات علی محمد علیہ اسلام میں اپنا زور اسی لیے کیا گیا تھا حج یہ کہ آپ آئے تھے حج پڑھیں قرآن مجید سے تو پڑھے کے آواز میں آپ اندازہ من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر استطاعت ہے اس کے گھر پر جانے کی تو اس کے گھر کا ارادہ کریں اور آئیں حج بیت اللہ کے. ومن کفر اور اگر کوئی کافر ہو جائے یہ سمجھ لے کہ خدا عالمین سے کے لحاظ ہے تو کسی حاجی کا حکم ہوتا ہے آؤ چاہے نہ ہو تم نہ ہو تو تم جہنم میں جاؤ گے خدا کے خدا سے کیا پیدا ہوتا ہے. تو پروردگار سمجھانا بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم حج کے لیے نہ ہوگے تو ہم تمہارے محتاج ہیں تم ہمارے اپنی عاقبت خراب کرو گے میرے خدا سے کیا فرق آئے گا. مگر عربی گرامر کے اعتبار سے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ اور تو حج نہ کرے وہ یہ سمجھے کہ ہم دے رہے آپ نے صاحب ہماری کفاف اور جو کافر ہو جائے سارے مفسرین کہتے ہیں حج بیت اللہ اتنا اہم فریضہ ہے. توجہ راضی میں کیا کہہ رہا ہوں سارے مفسرین نوٹ لگاتے ہیں حج اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی ادا نہ کرے تو اس کو حج کا تعلق حج کا چھوڑنے والا نہ کہا جائے گا. قرآن کی زبان کو اسے کافر کہا جائے گا. اب ہم سمجھے کہ آواز نبی میں کتنا کم ہوتا ہے. ابراہیم حج بیت اللہ کے لیے بلائے اور کوئی روایت نہ آئے تو قرآن کا کبھی سے مسلمان نہ کہو اسے کافر کہو. ابراہیم ہم نے تمہاری عظمت کو پہچان لیا جو تمہاری آواز پر پڑے گی نہ کہے اب مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے. ایک مسلمان ہو کیا رہنا تمہارا پیغمبر ابراہیم کے اندر ہے. محمد مسلمان رہنا ہے اگر واقع نگاہ پروردگار میں مسلمان بننا ہے تو اپنے پیغمبر کی ہر آواز کو دینا. پھر تمہاری ذمہ داری اگر جناب ابراہیم کے دور سے متعلق ہے تو تمہاری ذمہ داری خود اپنے پیغمبر کے دور سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہے جب یہ تمہارا پیغمبر کسی کام کے لیے تمہیں بجائے. خبردار تردد نہ کرنا سوچنا نہیں کیوں اس لیے کہ پروردگار عالم نے ایک اطمینان مسلمان کو اور دلایا ہے. ایک اطمینان مسلمان کو معقول نے اور فراہم کیا ہے اور وہ یہ ہے یہ پیغمبر اسلام کی آواز پر مسلمان جب طے کہتا ہے تو قرآن مجید وعدہ کرتا ہے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا اللہ یا رسول جب تمہیں آواز دے اذا دعاکم جب تمہیں بلائے تو ان کی آواز پر لبیک کہو ان کی آواز کو قبول کرو ان کی دعوت پر چلے آؤ. کیوں نماز ہوگی کو اسے کہ دعوت پیغمبر میں زندگی ہے دعوت پیغمبر میں حیات ہے. جو بھی آپ نے یعنی اگر مجھے یاد کرنا ہو جائے کہ بے شک ہماری ذمہ داری مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم سرکار کی ہر آواز میں لگ رہتے ہیں. لیکن اگر سرکار کو جائے تو پیسے بانٹنے کے واسطے تو ہم کو یوں ہی لگ رہے ہیں. لیکن اگر حکومت میں پیسے لے جاؤ تو ہم کو سوچنا پڑے گا. اسی لیے بتانے کی بات ہے گھاٹے کی بات ہے. جو بچے کا جو جائیں گے ہم مر جائیں گے ہم کیا کھائیں گے ہمارے بچے کیا کھائیں گے. قرآن میں سارے اوقات
سارے خرافات اور سارے خیالات کا جواب ایک لفظ نے دیا، اگر تمہارے پاس 4 پیسے ہیں اور نبی کے کہنے پر تم نے چاروں پیسے خرچ کر دیے تو یہ کیا حاصل ہوگا؟ نہ تم مرو گے نہ تمہارے بچے مریں گے۔ روزی کے اعتبار سے رازق ہے اور دعوت کے اعتبار سے پیغمبر کی دعوت میں زندگی ہے، موت نہیں۔ لما جو مجھے وہ دعوت دیتے ہیں وہ اسی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اور رسول ہمیشہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے۔ یہ نہ سوچو پیسے ختم ہو جائیں گے تو مر جائیں گے، مر نہیں سکتے۔ دعوت الہی میں حیات ہے۔ ارے بات یہ سوچیے گا، دعوت پیغمبر ہے، زندگی ہے، تو اگر پیغمبر سارا مال اٹھانے کے لیے کہیں تو لٹا دو، موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ اگر پیغمبر جان دینے کے لیے کہیں تو جنا ہٹا دو، موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ اور یہ کہہ کے کہ نبی کی دعوت حیات ہے، موت نہیں ہے۔ پیغمبر نے دونوں طرح سے آزما لیا، کبھی مال کے ذریعے آزمایا، کبھی جان کے ذریعے آزمایا، کبھی جان میرے پاس آنا ہو تو مال سے زیادہ دیکھے، مال کے سب کو زندگی سمجھتے ہو جانا ہو، کبھی 4 تلواروں کے سامنے آ جاؤ، دیکھے جان کے لیے تو موت سمجھتے ہو جا زندگی۔ یہ کہوا پڑے محمد مسلمان کی زندگی ان آزمائشوں میں ہمیشہ گزرتی رہی اور آج بھی گزر رہی ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا، آغاز حج ہے لبیک، یعنی خلیل خدا نے پکارا ہے، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور یہ صدا احساس یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا اگر امتی ہونے کے اعتبار سے توجہ ہے، تمہارا امتی ہونے کے اعتبار سے اگر سرکار تو علم سے رشتہ ہے تو ملت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے تمہارا رشتہ اس معمار حرم کے بھی ہے جس نے خانہ خدا کی تعمیر، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آؤ۔ ہمارے 2 رشتے ہیں، امتی ہونے کا رشتہ، شریعت کا رشتہ، احکام اور اعمال کا رشتہ سرکاری تو عالم سے ہے، جناب ابراہیم سے ہمارا رشتہ ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے، لا مفرق بین احد من رسلہ۔ ہمارے حقوقوں میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، ایک پیغمبر کو مانیں گے اور ایک سے ناراض ہو گئے اس کو نہیں مانیں گے، یا ایک ہی پیغمبر کے کبھی راضی ہو گئے تو آمنا صدقنا اور کبھی ناراض ہو گئے تو مجھے بھی نہیں مانیں گے۔ ایسا اسلام نے کوئی عقیدہ نہیں ہے، اسلام نے ایسے خود کا پھٹا جائے کچھ کرا دیا، لہٰذا مسلمان کا رشتہ ہر پیغمبر سے، ہر نبی سے، ہر رسول سے رشتہ ایمان ہے۔ ہم نے جب کہہ کے یہ واضح کیا کہ ہمارا رشتہ خلیل اللہ سے ہے، ہمارا رشتہ جناب ابراہیم سے ہے، توجہ ہے، یہ تو ہے آغاز ہے، آغاز حج ہے جب ہے جو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا رشتہ ابراہیم سے ہے، ہمارا تعلق، ہمارا عقیدے کا ایمان کا رابطہ خلیل اللہ سے ہے۔ حج تمام کا ہوا، ہم سوچے حج تمام کا ہوا 12 تاریخ کو رنگے جمعرات تک، اب ان سے ہمارا کیا تعلق؟ یہ پلر، یہ ستون، یہ جمعرات جو بنے ہوئے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ کہ ان کی آواز سے لبیک ہے مگر یہاں بھی تشریف لائیے، خانہ خدا کا دعائے، صفا و مروہ کا دعائے، حج کا دعائے مگر یہاں بھی جائیے، ان سے ہمارا کا تعلق ہے، قاعدے بھی تعلق، وہ تعلق کو پہچانو، وہی کریے، وہی ہمارا یہ بندہ، وہی ابراہیم جس سے ہمارا گھر بنایا، جب وہ راہ قربانی پر چلا اپنے بیٹے کو لے کے ہماری راہ میں قربان کرنے کے لیے، تو درمیان میں وہ روز اول سے آدم کے مقابلے سے اپنے حربے آزما رہا ہے، وہ یہاں بھی اپنے ہر نئے شیطنت کو آزمانے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے آگے چاہا کہ اسماعیل کو سمجھائیں کہ اگر پورے ہو گئے ہیں نہیں سمجھتے ہیں تو تم کو جان کے لیے بخل گئے، کبھی کہا حاجرہ کو سمجھائیں، انہیں سمجھاؤ ابراہیم کو کیا ہو گیا ہے، دعوت کے بہانے تمہارے بیٹے کا ذرا کاٹی دے رہے ہیں۔ کبھی خلیل اللہ کے سامنے آیا، ابراہیم تم نے تو خالی خاک دیکھا ہے، وہ خاک کے پیچھے اپنے بیٹے کو مار ڈالتا ہے، تو کیوں عقل سے مار کرو، تو سوچو تو کسی لگتے رہتے ہیں، میرے تفصیلات کا وقت نہیں ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں
جب راہ قربانی پر اسماعیل و ابراہیم چلے جو بے راہ حرم سے وہ ابراہیم جا رہا ہے جسے حج کے لیے آبادی تھی تو شیطان نے آگے راستہ روکا، کیا اسماعیل کا راستہ روکا ہو، کیا حاجہ کا راستہ روکا ہو، کیا ابراہیم کا راستہ روکا ہو، کیا سب کا راستہ روکا ہو، راستہ روکا اور سب نے ٹھکرا دیا۔ ابراہیم منزل جہاں میں آ گئے، اسماعیل کو نجات دیا، پہلے بسوری دیر تھی پروردگار نے سب رویا، ابراہیم تم نے خاص کو سچ کر دکھایا، ہم اپنے نیک عمل والے بندوں کو یوں جگہ دیا کرتے ہیں۔ ابراہیم امتحان میں محبت سے کامیاب ہو گئے۔ عزیزو اب میرا یہ فیصلہ کرنا، ابراہیم تو امتحان میں محبت میں کامیاب ہو گئے، مگر خدا نے کہا اے مسلمانوں، اے میرے بندو، ایک حدیث کے 4-5 ہزار سال بعد پیدا ہونے والوں یا قیامت تک پیدا ہونے والوں، تمہارا رشتہ ابراہیم سے مکمل نہ ہوگا جب تک اس سے اتنی ہی بیداری کا اظہار نہ کرو جتنی بیداری کا اظہار ابراہیم نے کیا تھا۔ اگر ابراہیم نے پتھر مار کے لیے سوراخے لگایا تو تم بھی پتھر مارو تاکہ معلوم ہو جائے کہ ابراہیم سے یہ طرفہ رشتہ نہیں ہے۔ ابراہیم کو تمہارا یہ طرفہ تعلق نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو پہچانو اسلام مکمل ہوتا ہے جب محبوب سے محبت ہو اور اس کے دشمن سے بیداری ہو۔ بچے بیت اللہ کا خاتمہ اظہار نفرت، جب تک یہ دونوں پہلو مکمل نہ ہو جائے عقیدت سے اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ ایک بڑے محمد میں گزارش کرا ایک لمحے بھی کیا سوچ حج بیت اللہ کو خطوط کیا آپ کا جانیں نماز کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ اکبر پروردگار سے ہمارا ایمانی حصہ ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، ہم نے وہاں سے شروع کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروردگار سے شروع ہوئی، اللہ کے لیے سمجھو وقت ہو گئی۔ یعنی خدا سے ابتدائی ہمارا رشتہ ہے محبت کا، عقیدت کا، ایمان کا، اسلام کا، اور یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن محبت سے شروع ہوئی نماز اور محبت تک تمام ہو گئی۔ توجہ کرنا چاہتے ہیں محبت ہی سے شروع ہوئی، ایک محبت کا رشتہ خدا سے ہے، ایک محبت کا رشتہ خدا کے لیے بندوں سے ہے، ایک مانو کا کوئی تبصرہ نہیں آیا آپ تک۔ خدا کی توحید پہچانی ہے، نبی کی عبادت جو قابل رحمت ہو ان کے لیے رحمت ہو، قابل سلام ان کے لیے سلام۔ اس کے باندھے کہ آدمی نمازی تو ہو سکتا ہے کہ طرفہ رشتے سے۔ اب میں نے بات کی سوچے جہاں تک ہو سکتی آپ اپنے دماغ کو دوتے کو سوچے کہ لڑائی کب نہیں ہے۔ اگر ساری محبتوں کے رشتے ہو تو آدمی نمازی تو ہو جائے گا، مگر ساری محبتوں کے رشتے جہازی نہ ہوگا۔ آج کے لیے دوستوں کے رشتے محبت ہی رہتا ہے اور دشمنوں کے رشتے نفرت ہی رہتا ہے۔ اب کسی رشتے آج کو شرط بنانا ہے تو اپنے دل سے جتنی محبت کی ہمت رہتا ہے اتنی نفرت کی ہمت ہی پیدا کرے۔ ایک دعویٰ کرے محمد اگر واقع چاہتے ہو یہ حج ہو، اگر واقع چاہتے ہو کہ حقیقی معنوں میں حاضر ہو جاؤ تو حج ابتدا وہاں ہے اور انتہا یہاں ہے۔ درمیان جتنے اعمال ہیں ان کے فلسفے پر بہت غور کرتے رہنا، مگر یہ یاد رکھنا کہ اس وقت تک تمہارا عمل مکمل نہیں ہوگا جب تک اس دشمن سے بیداری
اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جس کو ابراہیم نے پتھر مار کے ہٹایا یہ ابراہیم کی نماز نہیں ہوا اب وقت نہیں رہ گیا باقی سارا ممکن ہوا تو کل ہو کہ میں جس اللہ خان کو گزارش کروں گا لیکن وہ بات نہیں روکنا چاہتا ہوں یہ جس کو پتھر مار کے ہٹایا جس کی یاد میں آج ہم یہ جمرات اور حاجی کا بندہ ہے کہ شیطان کو پتھر مارو یہ کہاں حائل ہو گیا کیا ابراہیم نماز پڑھنے جا رہے تھے مسلے واقع ہو گیا تھا ابراہیم روزہ رکھنے جا رہے تھے اس بات کا ہم حال ہو گیا تھا ابراہیم مارے زکا دینا چاہتے تھے زکا کی حال میں حال ہو گیا کہاں یہ حال ہوا جب ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے جا رہے جب ابراہیم مجموعی راہ قربانی میں جا رہے ہیں تو یہ درمیان میں حال ہو گیا تو آتا تو ہر جگہ ہے میں نے کل گزارش کی تھی کہ مسجد کے مرکزی جگہ کا نام ہے محراب اس لیے یہاں انسان اور شیطان کی جب تاریخ کی ہے آتا تو ہر جگہ ہے میں نے بات کی ہے اگر میری بات میرے بچوں کے ذہن سے منتقل ہو جائے تو شاید میری محنت موصول ہو جائے آتا تو ہر جگہ کوئی ہمارے خیر چھوٹا اختیار کرنا چاہے تو ناممکن ہے وہ رکھ نہ دے اور جتنا بڑا عمل آپ کریں گے اتنا ہی بڑا رقم ملے گا اسی لیے کہنے کی بات نہیں ہے کسان گھٹک کے تعلقات بہت اچھے رہتے ہیں جب نیکیوں کا دور آیا تو جتنا زور نیکیوں کا ہم نے لگایا اتنا ہی زور نیکیوں کو برباد کرنے کو اس میں لگا ماہ رمضان مسجدوں کے گھر میں جیب میں اور آگے ہٹی ادب یہ کیا یہ ظاہر وہ ہر نیکی کی راہ میں حائل ہونا چاہتا ہے 5 پیسے ریاض جیب سے نکال کے کسی فقیر کو دینا چاہیں تو ایسا نہیں کہ شیطان غافل ہو جائے وہ کوشش یہی کرے گا کہ آپ کو سمجھائے اگر 5 پیسے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا کوئی بھلا نہیں ہوگا تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا دیکھو جو بچہ تم کو 5-10 لاکھ دیے گے تو ضرور دینا مگر فی الحال ایسے کارے ایسے کام ایک مرد مومن ادارے کو موافق مجھے تو مومن کا خدا رہنا چاہیے بات ہے مرد مومن کے عقیدے کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے میں نے ان سے کہا کہ آپ کا حکم میں نے آ کے دیکھا ہے کہ مولانا میرا حکم کیا ہو ارے 15-20-25 روپئے کی آمدنی ہے اگر مسجد کے ساتھ میں آخری دن مہینے کے آخری بار کے مہینے کا آخری دن اگر اتفاق میرے پاس 5 روپئے کر دیجیے تو میں کیا نکالوں گا 5 روپئے میں 1 روپیہ 1 روپئے بھی آج کھانا چلا جائے گا دادا کی جگہ خالی 8 گھنٹے آپ کو ملیے بڑے 8 گھنٹے سے آپ کو کیا فائدہ ہو لیکن میرے پاس 1 روپیہ جو نکل جائے گا وہ خود بڑا اسے تو پوری مال کا 5واں حصہ ہے تو میرا نقصان ہو جائے گا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو تو آپ پروردگار سے دعا کریں وہ 10-5 لاکھ بچا دے تاکہ ہم نکالیں تو ہمارا بھی جو خوش ہو کہ ہم نے 7 لاکھ نکالا اور آپ بھی مطمئن ہو جائیں 1 لاکھ ملا مجھے مکان کو بن جائے ابھی بیچارہ مومن ہونے کے بعد اس کے خود مذہبی تعلیمات یہ ہے کیا مجھے سمجھتا ہے کہ شاید بڑا اماؤنٹ ہو تو بڑی عائد ہوتا ہے اور چھوٹا پیسہ ہو تو بڑی عائد نہیں ہوتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ کیا ان کو دے دیں گے تو انہیں رات کے کام آ جائے گا یا جب ہم سے ہمدردی کا کام دعا کریں کہ 10 لاکھ خدا دے دے تو آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا تو میں نے ان سے بہت ہی ادب سے کام گزارش کی اگر پروردگار میری آواز میں اپنی طاقت دے دے میری دعا سے اپنی قوت دے دے کہ میرے کہنے سے خدا آپ کو 10 لاکھ دے آپ کو لاکھ یہ کریں 1 لاکھ مجھے ملے اور خدا مجھے اتنا گمراہ ہونے کا موقع دے کہ میں آپ 1 لاکھ سے اپنا مکان بنا لوں تو میرا کوئی دماغ خراب ہو گیا میں آپ سے دعا کروں میں پورے 10 لاکھ کی اپنے دعا کی دعا نہ کروں اگر میری دعا سے کام ہونے والا ہے تو میں کہوں خدا 10 لاکھ کیسا مجھے میں کسی کا تصویر کسی کا محتاج ہوں تو ابلیس 5 پیسے میری انسان کو گمراہ کرتا ہے انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ تمہیں پیسے سے کیا فائدہ ہوگا اور جس کے پاس 5 لاکھ آ گیا جو سمجھاتا سوچو اگر 1 لاکھ نکل گیا تو زندگی پر کتنا اثر ہو جائے گا
پورے 5 لاکھ کا بڑا سامان مل سکتا ہے، پورے 5 لاکھ کا بڑا کام ہو سکتا ہے، 5 لاکھ کو منصوبہ چل سکتا ہے، وہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا ہے، 1 لاکھ کم ہو گیا تو جب منصوبہ فیل ہو جائے گا وہ کہیں چھوڑنے والا نہیں ہے. تو چاہے چھوٹا کاریہ کہتے ہیں یا بڑا کاریہ کہتے ہیں تو وہ بہت تجربہ کر لیے. رات کو یا یہاں چلے گئے، کوئی یہ جہاں وہاں جاتے رہے، کوئی یہ ٹی وی پر جاتے رہے، اس کے بعد سوئے، وقت نماز آیا، مؤذن کی آواز سامنے آ رہی ہے، آنکھ نہیں کھل رہی. کیوں نہیں کھل رہی؟ کوئی نیند آپ کو گاڑی آ گئی، نیند انسان کو گاڑی نہیں آتی، ابلیس والی والا، شیطان والی والا. وہ چاہتا ہے کہ آپ کو 1.5 گھنٹہ جو محنت کر جائے اس کو ابھی برابر کر دیا جائے. جسے 1.5 گھنٹے میں جتنا ثواب دے جائے ہیں تو مستحقات کا ثواب ہے. ایک بار چھوٹ جائے اس کا برابر ہو جائے گا. جیسے کہ مستحق سے چھوٹنے پر قیامت مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن واجب سے چھوڑنے پر قیامت مواخذہ بھی ہوگا، جو لہجہ بھی ہوگا، مستحق ادا بھی ہوگا. وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے، وہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں. اس سے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اب آرام کرنے کو بتایا کیا پیدا ہوا، سرانے قرآن رکھا ہے، لاؤ ایک آیت پڑھی گئی. ابلیس نے کہا ایک آیت پڑھنے سے کیا فائدہ، نیند سے خراب ہوگی، ایک آیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی ایک آدھا گھنٹہ 4 گھنٹہ تو جڑے کبھی ہے، اس کے بعد ایک پارا پورا پڑھنا بچے اسے احتیاط کر قرآن نے بلا دیا. ایمان قرآن سب پارا ہو گئے. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد اٹھیں گے، نہ قرآن پڑھیں گے، لیکن توفیق ہوگی وہ ہر چھوٹے بڑے عمل خیر کی راہ میں عائد ہوتا ہے. اس سے کوئی نہیں ہے، جہاں جہاں اس کا وقت چلتا ہے وہ دور میں آتا ہے. ابھی اور بات ہے کہ خدا نے کچھ ایسے مغل بندے بھی پیدا کر دیے ہیں کہ جن کو دے کے پہلے پیدا ہی نہیں نہ چلا سکتا. لیکن اس کی شرافت اس میں بھی ہے. بات آئی سوچیے گا ابلیس ہے، لیکن اتنی شرافت اس میں بھی ہے کہ جن مقدسین کو جانتا ہے کہ نہ رکھے گے ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا، وہ بھی نہیں رہتا ہے. انسان تو اتنی شرافتی بھی رہتا ہے، وہ ہر ایک بڑا آزماتا ہے اپنے ہر دل کو. جیسے شاید کوئی کام آ جائے تو شیطان جو ہر جگہ ہر نیکی کی راہ میں آج ہوتا ہے، آخری پکڑ تم آگی ہو اور بات تمام ہو جائے. یہ سلسلہ جو آخر بیان کر جانے والا دائیں ہے کرو وہ آئے ہوگا. صدقات میں آئے، خیرات میں آئے، تلاوت قرآن میں آئے، نماز کی راہ میں آئے، روزے کی راہ میں آئے، ہر زکات کی راہ میں آئے، قربانی کی راہ میں آئے، ہر جگہ کا دیتا ہے. مگر کسی جگہ کسی نبی کو پتھر مارتے نہ دیتا. اور اگر کبھی کسی نبی نے پتھر مارا ہوگا تو کوئی ایسا نبی کا اختیار نہ بنا. مگر کبھی کسی قربانی کی راہ میں آئے ہوا تم دیکھو آج کے پیسے سب سے بڑا کیا جب قربانی کی راہ کو روکنا چاہا تو ابراہیم نے پتھر مار دیے اور پروردگار نے قیامت تک اپنے بندوں کو حکم دے دیا کہ جب اس منزل پر پہنچ جاؤ تو تم کنیرے سے مارنا تاکہ یہ خیال ہو کہ جو قربانی کی راہ میں آئے ہو جائے وہ ایک 2 دن کا میرے کا فرق نہیں ہوتا. وہ قیامت تک کے لیے قابل نفر ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری نگاہ میں وہ مرتبہ نماز اور روزے حج اور زکات کرنی چاہیے جو مرتبہ ہماری نگاہ میں قربانی کا ہے. ہم قربانی کی راہ میں کسی غلط پیدا کرنے والے کو پتا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کل ابراہیم کے سامنے آیا تھا تاکہ اسماعیل اور ابراہیم قربانی کی منزل میں کامیاب نہ ہونے پائے. مسلمانوں کے سامنے بھی آیا جس نے آواز دے رہا تھا مسلمانوں اب میدان میں کیوں کھڑے ہو ہم لوگ تمہارے. وہی حرفہ جو ابراہیم کے دور میں آزمایا تھا وہی حرفہ پیغمبر کے دور میں آزمانے کے لیے آیا تھا کہ مسلمانوں کے قلم میدان کو ابھر جائے اور مسلمان میدان قربانی سے کامیاب نہ ہونے پائیں. پروردگار نے حج کے بیت اللہ کے ذریعے مسلمان کو ہوشیار کر دیا. اسی میدان میں شیطان کے کہیں میں لانا خصوصیت کے ساتھ اگر قربانی کی راہ میں شیطان عائد ہونے لگے تو خبردار قربانی کی راہ میں اسے عائد نہ ہونے دینا. تم منزل قربانی کی طرف قدم آگے بڑھاؤ. اور یہی وہ چیز تھی
جس نے حاضرہ کے کردار کو ابدی بنا دیا. ابراہیم گلا کاٹ سکتے ہیں مرد ہیں, اسماعیل گلا کٹا سکتے ہیں مرد ہیں, مگر عورت کا بھی نازک ہوتا ہے. اسی لیے ابلیس نے ابراہیم قربانی میں حائل ہونے کا ارادہ کیا تو ابراہیم و اسماعیل کے ساتھ حاجرہ پر بھی اپنا حربہ آزمانا چاہا. حاجرہ تم ماں ہو, باپ کا دل سخت ہوتا ہے, ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے. مانگتا کہاں چلی گئی, تمہیں اپنے بچے کی زندگی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ارے ابراہیم کو اسماعیل کی زندگی کی قدر نہیں ہے تو تمہیں تو قدر ہونی چاہیے. اولاد زندگی کا سہارا ہوتی ہے. روکو ابراہیم کو, سمجھاؤ اسماعیل کو, مگر کیونکہ حاجرہ نے راہ قربانی میں ابلیس کی بات پر کوئی توجہ نہیں کی تو پروردگار عالم نے اس حج کو کیسے یادگار ابراہیم و اسماعیل بنایا, ویسے ہی یادگار حاجرہ بنا دیا. آنے والوں مردو آؤ, تم رات مردو, مگر کورو ویسے کیسے حاجرہ دو نہیں. اس لیے کوئی تمیز تھی, اگر منصوبے امتحان میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم اس کے عمل کو ابدی بنا دیتے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ بیٹے کے قربانی کی راہ میں جب حاجرہ نے کوئی گمراہی کا نسخہ قبول نہ کیا تو خدا نے کی حاجرہ کی جات کو ابدی بنا دیا. اب آؤ کربلا میں دیکھیں, وہاں خواتین قربانی یاد کربلا, یاد خواتین کربلا, مقدرہ سے کربلا کی رات رات بلا وجہ باقی یہ وعدے الہی ہے جو ہماری راہ میں قربانی دے گا. ہم اس کی یاد کو مٹنے نہ دیں گے. ابھی جو بس آپ متوجہ ہو گئے, میں اپنے بیان کو آخری منزل کر لے آیا. چند لمحے اتنا مجھے کہنے کی اجازت دیے. بے شک جناب حاجرہ کو جو شیطان نے پہچانا تھا تو حاجرہ اس کے پہچانے میں نہیں آئی. یہ اتنا تو معلوم ہے کہ حاجرہ نے اسماعیل کو تباہ ہونے کے لیے بھیجا ہے. حاجرہ نے اسماعیل کو سجا تیار کر کے میدانی مینا کی طرف لے بھیجا تھا. ابراہیم لے گئے تھے, خلیل یہ کر کے لے گئے, اب دعوت سے جا رہے ہیں. ہو گئے تو جب منزل قربانی سامنے آئی تو ماں نے سر کو کر لیا, لیکن ماں نے اپنے بچے کو قربانی گاہ میں بھیجا نہیں. تو نئے اولاد والو, میری بہنیں وہ تو نہیں ہے, سوچیں کربلا کی خواتین کی شان کیا ہے. حاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہ قربان ہونے کے لیے بھیجا, نہ سجا کے دے گا, نہ تیار ہو کے دے گا, اور نہ اسماعیل کے پلٹ کے آنے کے بعد حاجرہ نے تو بھیجا جب تم قربان ہونے گئے گے تو بلکہ تو واپس چلے آئے. مگر کربلا میں یہ سارے مناظر تھے, کربلا میں یہ سارے حوصلے دے گے. آنسو کی رات سامنے سما, ماں کے سامنے ماں کا گوشت کا پالا ہوا بیٹا, اور ماں اپنے نام سے کہہ رہی بیٹا کل جب قربانی کا دن آج آئے تو دیکھو بنی ہاشم کے وہ قربان نہ ہونے پائے تو پہلے چلے جانا. اے بیٹا اگر اکثر پہلے کام آ گئے تو میں لیلا کو ڈالوں گے, اگر قاسم قربان ہو گئے تو میں ان کے برباد کو کیا منہ دکھاؤں گی, اگر اور محمد کام آ گئے تو میں شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گی. ہر ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے, بچے کے قربان آگے چلے جانے کو صبر کرے گا. حاجرہ کا صبر تھا اور بچے کو قربانی کے لیے تیار کرنا, یہ کربلا کی بیویوں کا صبر تھا. یہاں تک کہ وقت آ گیا, ماں نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا. وہ کبھی جوان بیٹا کل کس کا کیا گیا ہے. ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بہو کو لے کے اپنے گھر جا رہی ہے اور راستے میں ایک مقام پر قافلہ ٹھہرا. ماں نے دیکھا یہ قافلہ اور چھوٹا سا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. کہا بیٹا ہم تو ظاہر ہے کہ تیرا بہو کو لے کے اپنے گھر جا رہے ہیں, یہ قافلہ کشمیوں میں کیوں نکلا؟ یہ قافلہ دور کے زمانے میں کہاں کرنے سفر ہے. جاؤ بیٹا پتہ لگا کے آؤ. بیٹا آیا, آنا چلا کیے, پلٹ جائے گا ماں اور مسلمانوں
یہ مسلمانوں کے بڑے عمر کا نوازا ہے کہ جو اس کے وطن میں نہیں رہنے دیا گیا. اب ماں اس قافلے کی کوئی منزل نہیں معلوم کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے, غالب کہاں لے جا رہے ہیں, یہ قافلہ وہاں جا رہا ہے. اب یہ کہا اگر ایسا ہے تو ہمارا سفر بھی تمام ہو گیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ غریب مسافر مبتلا مسائل رہے اور ہم گھر جاتے کے سمجھ آئے. یہ نہ ہو سکے گا. چلو مسافر کی بادشاہ آئے. اب یہ چھوٹا سا قافلہ 3 افراد کا حسین بن علی کے ساتھ 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر روانہ ہوئے. یہ قافلہ ساتھ ہے. راستے کو پانی بند ہو گیا. یہ قافلہ بھوک ہو گیا. شہر حرم کے ساتھ ہے. جب نمی کی رات آئی, آنسوؤں کی شب آئی تو جہاں سیلانیاں بنی ہاشم کے گھرانے سے بیویاں اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہیں. وہاں کے ماں بھی اپنے دان کو سمجھا رہے ہیں. دیکھا کر قربانی کا دن ہے اور جو آسور کا دن قربانی کا آ گیا تو ماں نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا. کہا میرے یار جاؤ مولا کے پاس اجازت دو میدان میں. بس اب اس سے زیادہ میں ساتھیوں کو برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے ابھی تو چاہیے والے کام آ رہے ہیں. ارے سیلانیوں کی کوٹ کا کوئی والا کام آ گیا تو کیا ہوگا. بیٹا مولا کی بارگاہ میں آیا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. آقا مجھے بھی مر دے دی جا. وہ جوانی کیوں وہ جوانی پیار ہوئے اور من مگر بیٹا مرنے کے لیے تیار ہے اور مولا کے سامنے آ کے اجازت کر رہا ہے. آقا نے سر کے پیر کر دیکھا مگر حالات منزل پر آ گئے کہ ہوتا ہے یہ اجازت کی. بیٹا پلٹ جائے اب اجازت نہیں اس بات کی اجازت نہیں. میدان میں چلا کے کبھی بھی میدان میں جان دینے کی اجازت. اب تو بیٹے نے خبر سنائی ماں کے چہرے پر بٹا کر کے آتا. آؤ میرے ساتھ آخری بار تمہیں گلے سے لگا لوں. جاؤ بیٹا اور کیا کے قربان ہو جاؤ. بس رونے والو جوان بیٹا میدان میں آیا. داد شکایت دیتا رہا, یاد کرتا رہا. جب خون میں نہا گیا تو پلٹ کے پھیرنے میں آیا. ماں کے سامنے کھڑا ہوا. حضرت کیا ہوگا مادر گرامی آپ کا بیٹا خون میں نہا کے آیا ہے. اب تو آپ راضی ہو گئے. ماں نے منہ پھیر دیا. اب ماں یہ کہا بیٹا تھا تجھے زندہ بتا دے. حکم اللہ خدا محمد کے بہت کی جملے بھی ہو بہت کیا زندہ واپس آنے کے لیے گا اور کیا قربان ہو جا. بیٹا پلٹ کے آیا. اب تم مولا کے رخصت ہو گئے میرے چہرہ بنایا تو بیٹا روزہ کھڑی ہوئی ہے. روزہ کچھ کہنا چاہتی ہے. ماں نے پکار کے بیٹا یہ روزہ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. روزہ نے کہا جی میں آپ کو میدان میں جانے سے نہیں روکی. آپ چاہیے جانے کے آپ چاہیے ایک بات سنی ہے. کیا مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے یہاں میں کہوں گی آپ کا دفاع وہاں روزہ کو لے کے مولا کی بارگاہ میں آئے. مولا نے کہا جو آئے کہا میں نہیں آیا یہ مجھے لے کے آئے. کیا کہنا چاہتی ہے کیا مولا آپ کو جانتے ہیں کہ میدان میں جا رہے ہیں تھوڑی دیر مجھے گلا بنا کے کیسا چلے جائیں گے. میں چاہتی ہوں آپ کے سامنے وعدہ کرے کہ میرے بارے جنت سے قدم یہ وعدہ کرے کہ میرے بغیر جنت میں قدم رکھے گے. وہ کہیں گے مومنہ سرکار جوان جنت میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں تیرے بغیر جنت میں جائیں گے. کیا مولا ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے کچھ اور کہنا تھا آپ میرا مومنہ مجھ سے کیا کہنا تھا. کیا مولا یہ تو یہ خواہش ہے کہ مجھے کوئی سہارا ہو رہے یہ سننا تھا. وہ کہیں جیسا چکایا آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ جانا ہو جائے گا. یہ تیرا خیال ہے کہ سیلانیوں کے دینے کے جائے گی تو پناہ مل جائے گی. تجھے نہیں معلوم کیسے کے بعد یہ کیسے کرے گے کیا کرے گی پہلا تجھے کیا کر بتانا ہے مجھے محمد
منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها وإلى كل مؤمن وأعمال صالحات التوفيق. جو بیمار ہے بحق بیمار ہے بلا انہیں شفاء کامل حاضر. جو مسافر جو زیارات ان حج زیارات مشرف مرجم اخلاق کو ترجمہ فرما مرجم بخر و شرف الشفاق کو ترجمہ فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت ظہور امام نے تعظیم فرما. ہم